اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید ایک نعمت ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اسلام میں ایک ہی فیسٹیول ہے، اینول سیلیبریشن کے لیے صرف عید منائی جاتی ہے۔ ہم کوئی اور اینول ریچولز کو نہیں مانتے۔ دنیا کے کئی ایسے دن جو ایئرلی بیسس پر سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، مسلمان ان کو نہیں مناتے، جیسے مدرز ڈے، ویمنز ڈے وغیرہ۔ لہٰذا عید جو سال میں 2 بار ہم مناتے ہیں، اچھے طریقے سے، خوشی سے، پوری فیسٹیوٹی سے منانا چاہیے۔ یہ ہمارا فیسٹیول ہے، خوشیاں منانے کا دن تو ہے، لیکن اسے گزارنے کے آداب بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں عید اس طرح منائی جاتی ہے کہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، فیملی اور فرینڈز کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہے، تحفے یا عیدی دی جاتی ہے، اچھے پکوان کیے جاتے ہیں، کچھ کلچرز میں اسپیسیفک پکوان بنتے ہیں۔ عید الفطر وہ دن ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے، مہینے بھر کی عبادتوں اور ہارڈ ورک کے بعد انجوائے کرنے کا دن۔ حقیقی طور پر وہی عید انجوائے کر سکتا ہے جس نے رمضان میں خوب محنت کی۔ مہینے بھر کی عبادت کی عادت تو ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس دن شیاطین جو کہ رمضان میں قید ہوئے تھے چھوڑ دیے جاتے ہیں، لہٰذا شیطان کی چالیں عید کے دن سے ہی ہم پر چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کچھ ایسی غلطیاں جو عید کے دن مسلمانوں میں عام ہو گئے ہیں۔ عید کی رات کو عبادت میں گزارنے کی تاکید نہیں کی گئی۔ عید سے پہلے کی رات عبادت میں گزارنا ایک قسم کی بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خبروں پر اسپیسیفک ڈیز پر نہیں جانا چاہیے۔ ہر سال عید کے دن بھی خبروں کو وزٹ کرنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ دیر سے سونا جس سے نمازیں وقت پر نہ ادا کی جائے درست نہیں ہے۔ عید کی نماز میں، سیلیبریشنز میں بھی مکسڈ گیدرنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کا بے حجاب گھومنا، تبرج یعنی ان لافل ایکسپوجر آف بیوٹی میں مبتلا ہونا بہت بڑی غلطی ہے۔ حرام انٹرٹینمنٹ سے اس دن اپنے آپ کو بہلانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عید کی مبارکباد عید کی نماز کے بعد دینا چاہیے، چاند رات کو نہیں۔ ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہی کیا جائے۔ عید کی نماز کے بعد خطبے کو غور سے سننا چاہیے۔ سمجھ نہ بھی آئے تو غور سے سنتے ہوئے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خطبے کے دوران اپنی جگہ سے ہٹنا، دوسروں کو ڈسٹریکٹ کرنا، باتیں کرنا، سیلفیز لینا، چاکلیٹس بانٹنا مناسب کام نہیں ہے۔ ایک یاد دہانی کے لیے دیکھتے ہیں عید سے ریلیٹڈ کچھ اسلامک رولنگز۔ عید کے ہونے کا ون اینڈ اونلی کرائیٹیریا ہے چاند کا نکلنا۔ چاند کے لیے صرف ایک بالغ انسان کی گواہی بھی کافی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جس انسان کی چاند کے لیے گواہی لی جا سکتی ہے وہ نمازی ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو اور اس کی نظر اچھی ہو۔ زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر ایک صدقہ ہے جو رمضان کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو اپنے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کے بہاف پر دینا ہے۔ اس صدقے میں ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ جو سٹیپل فوڈ ہم کھاتے ہیں وہ دینا ہے۔ ہر شخص کے بہاف پر تقریباً 2 کلو جتنا اناج دینا ہے۔ جو کوالٹی کا ہم کھاتے ہیں وہی لیول کا دینا چاہیے۔ مین کورس میں کھائے جانے والا کوئی انگریڈینٹ، پیٹ بھرنے والا کھانا۔ ضروری نہیں کہ گیہوں دے یا چاول دے، کمیونٹی میں جو اناج لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ حدیث میں جو مینشنڈ ہے وہ ہے کھجور، پنیر، منقع اور جو۔ زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل نہیں ہے تب بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ اس صدقے کا مقصد ہے کہ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، سب عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ رمضان کے روزوں میں ہم سے جو کوتاہیاں، مائنر غلطیاں، امپرفیکشنز جو احتیاط کے باوجود ہم سے ہو جاتے ہیں، یہ صدقہ ان کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس صدقے کے دینے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے وہ غلطیاں معاف کر دے گا۔ اسے عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے، ورنہ وہ عام صدقہ ہی ہوگا۔ کب سے دے سکتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اس صدقے کو ادا کرنے میں اجتماعی نظام درست ہے۔ 1-2 دن پہلے سے جمع کر سکتے ہیں، لیکن دینا صرف شوال کا چاند نکلنے کے بعد
اور عید کی نماز سے پہلے ہے۔ عید کی مبارکباد کسی بھی جائز الفاظ میں اپنے کلچر کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ عربک میں جو عام طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں عید سعید، کلو عام و انتم بخیر۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کہتے تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ تو ان الفاظ سے مبارکباد دینا سنت کی پیروی ہوگی۔ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ، اسی طرح جس طرح جمعے کی نماز کے لیے ہے۔ عید کے دن بہترین لباس پہننا چاہیے، نیا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ عورتوں کو تاکید کی گئی ہے کہ عید کی نماز کے لیے جائیں تو فینسی کپڑے، اٹریکٹیو آؤٹ لک، پرفیوم اور میک اپ سے پرہیز کریں۔ عید کی نماز کو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ سنت ہے، سنت موقدہ، بعض اسے فرض کفایہ مانتے ہیں، یعنی ایک اجتماعی ذمہ داری، سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں کوئی ایک بھی کر لے تو کافی ہے، اور بعض کے مطابق یہ فرض عین ہے، یعنی ایک انفرادی یا انڈیویجول ذمہ داری۔ عطیہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ جوان بچیوں کو عید کی نماز کے لیے لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تاکید کی تھی کہ عید کی نماز کے لیے ضرور جایا کریں، چادر نہ ہو تو کسی بہن سے مانگ کر چادر اوڑھ کر جانے کے لیے بھی کہا۔ حائضہ عورت بھی عید کی نماز میں شامل ہونے جا سکتی ہے۔ وہ نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن خطبہ سن سکتی ہے۔ اگر نماز مسجد میں ہو تو مسجد کے اندر نہیں جائے گی، اگر عیدگاہ جیسی کھلی جگہ پر نماز ہو رہی ہو تو وہاں بیٹھ سکتی ہے۔ یہ یاد رکھے کہ حیض والی عورت مسجد جائے تو ایسی جگہ بیٹھے کہ پیچھے نمازی نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ unless any valid reason عید کی اجتماعی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر جماعت سے پڑھنے نہ جا سکے تو کم سے کم گھر میں ہی پڑھ لینی چاہیے۔ کچھ حالات میں عید کی نماز گھر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مسافر، بیمار، غلام اور عورتیں گھر پر پڑھ سکتے ہیں، یا اگر کرفیو یا لاک ڈاؤن کا ماحول ہے یا جماعت سے عید کی نماز چھوٹ جائے تب بھی گھر پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گھر پر عید کی نماز پڑھنے کی صورت میں چاہے انفرادی طور پر پڑھی جا رہی ہو یا جماعت بنا کر، طریقہ وہی ہوگا جیسے امام پڑھاتے ہیں، بس گھر پر ادا کی جانے والی نماز میں خطبہ نہیں ہوگا۔ اگر عید جمعے کے دن آتی ہے تو عید کی نماز تو ہوگی، یہ ہمیں نعمان بن بشیر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جمعے کی نماز کا بھی انتظام ہوگا۔ جس مرد نے عید کی نماز امام کے ساتھ اٹینڈ کی تھی وہ چاہے تو جمعہ اٹینڈ کرے یا ظہر پڑھ لے۔ ظہر کی نماز اور جمعے کی نماز میں فرق یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز میں 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور خطبہ ہوتا ہے۔ عید کے دن کی شروعات ہم اللہ کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عید کی نماز سے کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن کے مغرب سے لے کر امام کے عید کے نماز پڑھانے کے لیے آنے تک تکبیر پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر اس طرح ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد اونچی آواز میں پڑھیں گے اور عورتیں اتنا اونچا کہ صرف ان کے کانوں کو سنائی دے۔ عید کی نماز کا وقت اشراق کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ عیدگاہ جیسی اسپیسیفک کھلی جگہ پر عید کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں پڑھنے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں 2 رکعت پڑھی تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھی، لہٰذا اگر کوئی امام سے پہلے آ جاتا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنا نہیں چاہیے۔ اکثر اسکالرز کی یہی رولنگ ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یوں ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد 7 اور تکبیر کہی جاتی ہے، ہر دفعہ ہاتھ اٹھا کر، پھر 1 رکعت نارملی پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری رکعت کی تکبیر کے بعد 5 اضافہ تکبیریں کہی جاتی ہیں، پھر دوسری رکعت معمول کے مطابق پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ قاف
اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھا کرتے تھے، اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ امام کے لیے بہتر ہے کہ سنت کی ریوائول کے لیے انہی صورتوں کو پڑھا کریں۔ کچھ اور نمازیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفک سوراز پڑھا کرتے تھے، جیسے فجر کی سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، وطر کی نماز میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یا سورہ جمعہ اور سورہ غاشیہ، جمعے کی فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ انسان۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ اور ابو سعید کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے کچھ حصے میں خصوصاً عورتوں سے متعلق کچھ باتیں ضرور فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور لوٹتے تو دوسرے راستے سے۔ اس عادت کے پیچھے کے ریزنز میں کئی شیوخ کے کئی ریزنز ہمیں ملتے ہیں۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ ان کی سنت کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ سنت آف ٹیکنگ ڈفرینٹ روٹس صرف عید کی نماز کے لیے ہے، جمعے کی نماز، تراویح یا کوئی اور نماز کے لیے نہیں۔ جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں فرق ہے کہ جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ ڈفرینٹ روٹس لینے کی سنت جمعے کی نماز کے لیے نہیں ہے۔ جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں سملیرٹیز یہ ہیں کہ اس سے پہلے غسل کرنا اور بہترین لباس پہننا مستحب ہے۔ صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش مانگنے کی نماز عید کی نماز سے بہت ریزمبل کرتی ہے۔ ان دونوں میں یہ سملیرٹیز ہے۔ یہ دونوں نمازیں اوپن پلیسز میں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ان دونوں میں ایکسٹرا تکبیر ہوتے ہیں۔ ان کے رکعتوں میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن صلاۃ الاستسقاء میں نماز سے پہلے یا بعد میں دیا جاتا ہے خطبہ۔ اللہ تمام مسلمانوں کو خوشی اور غم کے آداب سکھائے، ہر قدم پر اللہ کا فرمانبردار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔